السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ محترم سامعین کرام، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6، 7، 8، 9 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے۔ لہو الحدیث، سامعین کرام، یہاں پر لہو الحدیث کا جو مفہوم ہے، جو اہل علم اور مفسرین نے بیان کیا ہے، لہو الحدیث سے مراد ہر وہ مشغولیت جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ لہو الحدیث سے مراد ہر وہ مشغولیت جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ سامعین کرام، اگر اس چیز کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اہل علم کے بیانات کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی تفسیروں کو سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا بھی ہو سکتا ہے، جس میں انسان بالکل مگن ہو جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ لہو الحدیث سے مراد ناول اور ڈرامے بھی ہو سکتے ہیں، فلم اور سنیما بھی ہو سکتا ہے، جس میں انسان اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ لہو الحدیث سے مراد وہ کھیل بھی ہے جس کھیل کے چکر میں انسان اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہوتا ہے، اللہ کے احکام کو بھی پورا کرنے سے بالکل عاری اور خالی ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کو اگر سامنے رکھے تو آج کل جو ہمارے سماج و معاشرے میں جو کرکٹ کا جو بھوت سوار ہے، ہر انسان اس میں ایسا ملوث ہے کہ کرکٹ دیکھنے اور کھیلنے کے چکر میں جہاں اللہ سے غفلت ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، وہی انسان نمازوں کو بھی تاقِ نسیاں رکھ کر کے نمازوں کو قطع پانچا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر لہو الحدیث سے مراد اسی طرح کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے، لہو الحدیث کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کے راہ سے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بہکا دے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ قسم اس ذات کی جو معبود برحق ہے، اس سے مراد گانا بجانا، میوزک۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ گانا بجانا اور میوزک جو آج کل بالکل عام ہے، ہر گھر کے اندر ہے، ہر انسان کے جیب میں ہے، ہر انسان اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو سن رہا ہے، یہ گانا بجانا کتنی خطرناک بات ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں حدیثیں ہیں جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور مشکات المصابیح کتاب الحدود کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں گاجوں باجوں کو، گانے بجانے کے آلات کو، اس کے ساز و سامان کو اور گانے بجانے کو، صلیب کو اور امر جاہلیت کی تمام چیزوں کو اور بتوں کو بالکل مٹا دوں۔ مجھ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الاشربہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زناکاری کو، ریشم کو، شراب کو اور گانے بجانے کے ساز و سامان کو اپنے لیے حلال کر دیں گے۔ نام اس کا بدل جائے گا، نام چینج کر دیں گے، لیکن اس کو لوگ اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں یہ چیزیں عام ہیں،
حرام ہے لیکن لوگوں نے اپنے لیے اس کو حلال کر لیا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری فقہی مشگافیاں بھی ہے جو لوگ ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر لہو الحدیث سے مراد جو اصل چیز ہے وہ وہی ہے جو ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مذموم مشغولیت جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے وہ لہو الحدیث ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, جس کا ترجمہ ابھی پہلے حصے کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم, اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکا دے. اس کے شان نزول میں مفسرین اور مورخین نے واقعہ بیان کیا ہے. شان نزول کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے عام کرنا شروع کیا تو قرآن کریم کا جو اثر ہے وہ لوگوں پر پڑنا شروع ہوا. تو کچھ لوگ ایسے ریڈی ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غیر مؤثر کر دینا چاہتے تھے. اس میں سب سے پہلے نمبر پر آپ کا چچا ابو لہب, لیکن ابو لہب کے ساتھ ساتھ نظر بن حارث نام کا ایک سردار تھا جو ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا تھا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو غیر مؤثر کر دے, لوگوں میں اس کا اثر نہ پھیلے. لیکن اس نے جو پیترا اٹھایا وہ بالکل ابو لہب سے الگ. ابو لہب کیا تھا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات پیش کرتے, لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے, وہاں پر آ کر کے شور شرابہ شروع کرتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا کہ یہ دیوانہ ہو گیا, یہ میرا بھتیجا ہے, اس کی بات کوئی نہیں سنو, اور اس طرح سے مجلس کو اور مجمع کو منتشر کرتا تھا. لیکن اس نے ایک الگ طریقہ اختیار کیا. سب سے پہلے اس نے قریشیوں کو جمع کیا اور کہا کہ قریشیوں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان سب سے سچے, سب سے امانت دار, سب سے بہترین انسان, آج وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کلام نازل کرتا ہے, تو تم لوگ ان کو جھوٹا کہہ رہے ہو, تم لوگ ان کو جادوگر کہہ رہے ہو, تم لوگ ان کو کاہن کہہ رہے ہو, تم لوگ ان کو کذاب کہہ رہے ہو, تم لوگ ان کو جادوگر کہہ رہے ہو. حالانکہ محمد نہ تو جھوٹا ہے, نہ تو جادوگر ہے, نہ تو کاہن ہے, نہ ہی وہ مجنون اور دیوانہ ہے. ایسے لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں کہ یہ ہے کیا. تم ذرا سوچو کہ یہ کیسی مصیبت تمہارے اوپر آ پڑی ہے. اور اس کے بعد اس مصیبت کا جو اس نے حل ڈھونڈا وہ یہ کہ وہ خود مکہ سے باہر نکلا, حیرہ کے مقام پر گیا, وہاں پر جا کر کے پرانے بادشاہوں کے قصوں کو اس نے سیکھا, رستم و اسفندیار کے قصے کو سیکھا, مختلف چیزوں کو سیکھا, اور پھر وہ واپس آیا. اپنے ساتھ کچھ لونڈیوں کو بھی ساتھ لایا. دیکھیے گا حق سے لوگوں کو کیسے روکا جاتا ہے, حق سے کیسے لوگوں کو برگشتہ کیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کی طرف راغب ہوتا ہے تو کیسے لوگ اس کو وہاں سے ہٹانے کے چکر میں پڑتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے قصے کہانیاں سیکھی, رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے, اور کچھ لونڈیوں کو جو خوبصورت قسم کی لونڈیاں تھی اس کو خرید کر کے لے آیا. آنے کے بعد جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھتے اور اللہ کے کلام کی روشنی میں لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دیتے, وہاں پر یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور کھڑا ہو کر کے پرانے بادشاہوں کے قصے کہانیوں کو سناتا. اس میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں, تو وہ پرانے بادشاہوں کے قصے اور کہانیوں کو سنانے شروع کر دیتا. قصے اور کہانیوں کو سنانے کے بعد لوگوں سے پوچھتا کہ بتاؤ تو محمد کی بات میں اور ہماری بات میں کیا فرق ہے, بلکہ محمد کی بات سے تو اچھی اور مزیدار بات ہماری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے, لوگوں کو جب دعوت اسلام دیتے, دین کی طرف بلاتے, تو کچھ لوگ اگر راغب ہونے لگتے تو اس کے پیچھے لونڈیاں چھوڑ دیتا, لونڈی کو چھوڑ دیتا, جاؤ کھلاؤ پلاؤ مست کر دو, تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مزاج ہٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی اسی انسان کے لیے اور اسی طرح کے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث یعنی بیہودہ باتیں خریدتا ہے اس لیے تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکا دے. یعنی صرف ضد میں, ہٹ دھرمی میں, علم نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, اور قرآن و حدیث کو کاٹنے کے آج کے ڈیٹ میں کوئی دلیل نہیں. لوگ آج کے ڈیٹ میں بھی اس طرح کے حرکت, اس طرح کی سازشیں, اس طرح کی چالیں چلتے ہیں. آج کے ڈیٹ میں بھی اس طرح کی چالیں چلی جاتی ہے. لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے لوگوں کو برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے مختلف قسم کے پیترے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ لہو الحدیث اس لیے خریدتا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو بہکا دے۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کے دین کا مذاق کیا بناتے ہیں؟ گانا بجانا، قصے کہانیاں، اس طرح کی چیزوں کو سامنے لا کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں، گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ رسوا کرنے والا عذاب ہے کیسے؟ رسوا کرنے والا عذاب اس طرح سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کو رسوا کرنے کی کوشش کیا، اللہ کے رسول کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے اسی اعتبار سے اس کے لیے عذاب بھی مقرر کیا کہ اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روکنا، کتاب و سنت کی تعلیم سے لوگوں کو روکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگوں کو روکنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے۔ لہذا کسی بھی زمانے میں ایک مسلمان کو تو بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کی طرف راغب ہو رہا ہے، کوئی کتاب و سنت میں دلچسپی لے رہا ہے، تو اس کو مختلف پیتروں سے وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ بہت ہی بدترین جرم ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مقرر فرما دیا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور جب ہماری آیات پڑھ کر کے ان کو سنائی جاتی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو وہ تکبر سے یوں منہ پھیر لیتا ہے، منہ کو موڑ لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کأن فی اذنیہ وقرا، اس طرح سے یعنی قرآن کریم اس کو پڑھ کر کے سنائیے تو منہ پھیرے گا، اور اس طرح سے سن کر کے انسنا کرے گا جیسے اس کے کان کے اندر ڈھکن لگا ہوا ہے، وہ کچھ سن ہی نہیں پا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فبشرہ بعذاب علیم، ایسے آدمی کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ساری باتیں نظر بن حارث کے لیے کہی جا رہی ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کسی کو قرآن کریم کی بات بتائی جائے اور وہ اس سے منہ موڑے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے۔ ایک مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اللہ کا کلام آتا ہے سر جھک جاتا ہے اس کا، اور سر جھک کر کے اس پر وہ عمل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیسے ہم بدعت و خرافات سے پیچھا چھڑائیں، کیسے ہم قرآن و سنت کی مخالفت کے اس صفت سے پیچھا چھڑائیں اور قرآن کریم پر چلنا شروع کریں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے ان کے سامنے آپ قرآن کریم پڑھیے، سنیں گے، سن کر کے انسنا کر دیں گے، ایسا لگے گا کہ ان کے کان میں بوجھ ہے، وہ قرآن کریم کو سن ہی نہیں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے ان کے لیے ان کے لیے نعمتوں والے باغ ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ نعمتوں والے باغ ہیں۔ کیسے نعمتوں والے باغ اور کیا ہے؟ اللہ نے مزید آگے کہا کہ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم اب تک قرآن کریم کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے، اب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، اس کی حیثیت اور حقیقت ہے اس کو ہم نہیں جانتے تھے، لیکن ہم کو قرآن کریم کی تعلیم سے پتہ چلا، تفسیر سے پتہ چلا کہ نہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، ہمارے لیے قرآن کریم کی اتباع ضروری ہے۔ تو ایسے وقت میں جو آدمی فوراً اپنے پچھلے کاموں سے باز آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والا باغ ہے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو اپنے بندوں کو دینے پر وہ کمپلیٹ قادر ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ اللہ نے ایسے ہی چپ کے وعدہ کر دیا۔ آج دنیا میں لوگ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ غالب ہے، جو وہ وعدہ کرے گا وہ اپنے بندوں کو ضرور دے گا۔ لہذا اللہ نے کہا وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ العزیز، وہ غالب بھی ہے، الحکیم، اور حکمت والا بھی ہے کہ وہ کسی بھی حقدار کو محروم نہیں کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، ابھی
اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا